السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ دن مصروفیتوں سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج میں آپ کو پرانی شادیوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اس دور میں چند بزرگ اکٹھے ہوتے تھے، سادگی کے ساتھ شادیوں کے مسئلے ہوتے تھے۔ سادہ دور تھا، سادہ لوگ تھے، اور وہ چند بزرگ اکٹھے ہو کے لڑکی والوں کے گھر میں جاتے تھے۔ وہ تقریباً اپنے قریبی رشتہ دار ہی ہوتے تھے لڑکی والے۔ وہ اپنے ساتھ چند پھول مکھانے، دودھ مکھانے بھی اس کو آپ کہہ لیں، پھول مکھانے بھی کہہ لیں، اور یہ جو ہے نا، اور دوسرا وہ پتاسے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے۔ لڑکی والوں کے گھر میں جاتے تھے، سلام دعا، چار پائیاں سین میں بچھی ہوتی تھی۔ چند مخصوص عورتیں ہوتی تھیں جو قریبی دولہا کی رشتہ دار ہوتی تھیں، اور لڑکی والوں کے پاس جا کے سلام دعا ہوا، بیٹھ گئے۔ رشتہ داری ہوتی تھی، کوئی اتنا پردے داری کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مرد جو ہے نا مردوں کے ساتھ بیٹھتے، عورتیں عورتوں کے ساتھ بیٹھتے، چین ایک ہی ہوتا تھا۔ مرد جو ہے نا وہ لڑکی والوں سے شروع سلسلہ کرتے تھے، بھی ہم دعا خیر کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے نا تاریخ بھی لینے آئے ہیں۔ وہ بولتے تھے بسم اللہ، پھر ساتھ ہی وہ بولتے تھے ابھی آپ ہمیں تاریخ بھی دے دیں۔ تاریخ دے دی جاتی تھی۔ سب سے پہلے مہندی کی رسم ہوتی تھی، جسے وہ جو ہے نا لڑکے والے اپٹن لے کے، آج کل اپٹن بولتے ہیں، اس میں ہم سریکی میں چیکو بولتے تھے، وہ لے کے لڑکی والوں کے گھر چلے جاتی تھی۔ لڑکے والے جو ہے نا اس کی عورتیں جو ہوتے ہیں اس کو جا کے اپٹن لگاتی تھی۔ 10-15 دن یہ سلسلہ تقریباً چلتا رہتا تھا۔ وہ 15 دن جو ہے نا وہ عورتیں جو برات والی ہوتی تھی، محلے والی تھی، وہ بھی اپٹن لگاتی تھی، دلہن کو بھی لگاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مہندی کی رسم ہوتی تھی۔ مہندی کی رسم میں کچھ چھوٹا سا کوئی معمولی سا فنکشن ہوتا تھا، جس میں کچھ لوازمات ہوتے تھے، جس میں آپ بادام اخروٹ لے کے لڑکی دیسی گھی والے ان کو سپرد کر دیے جاتے تھے۔ لڑکی کی مہندی کھول لی جاتی تھی، پھر شادی کا دن آتا تھا۔ سب سے پہلے جو ہے نا وہ فنکشن ہوتا تھا جس کو جگراتا بولتے ہیں۔ یہ شادی کا مین جو ہوتا ہے نا، یہ خوشی کی جو فنکشن ہوتا تھا۔ جگراتے والی رات تقریباً اس سے ہم لائٹیں بجلی کا اتنا سلسلہ گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ دیہاتوں میں تو خاص کر نام و نشان ہی نہیں تھا۔ دیہاتوں میں بھی بجلی کا ایک سسٹم نہیں تھا، گیسوں کی روشنی میں بھی جگراتا بولتے تھے، اور جو ہے نا سب رشتہ دار عزیز و اقارب اپنا اپنے جیسے حیثیت کے مطابق لباس وغیرہ پہن کے آتی تھی، اور ایک محفل موسیقی ہوتی تھی جس میں سریکی کلچر کے ساتھ جو ہوتی ہیں گانے بجانے والی میراثنیں جو ہوتی تھی، وہ اپنا شروع کرتی تھی شغل، اور ساری رات یہ شروع کرتی۔ اس میں کچھ دن عرصہ تو محلے دار عورتیں بیٹھتی، جب وہ چلی جاتی تھی جس میں پردہ دار خواتین، پھر سارے رشتے دار اکٹھے ہو جاتے تھے، جس میں جو ہے نا بات میں اس سے پہلے جو ہے نا جو حسب اتفاق کچھ صاحب حیثیت لوگ زردی کا اہتمام کر دیتے، کچھ گڑ والے چاول دے دیتے تھے، بس ان کو کھلا پلا کے صبح تقریباً اذانوں سے 1 گھنٹہ پہلے یہ پھر سب لوگ محفل ختم ہو جاتی تھی۔ جو محفل ختم ہوتی تھی، صبح اٹھ کے لڑکے والے جو ہے نا 10 بجے تقریباً اٹھتے تھے، پھر اس ٹائم کیونکہ ساری رات کا جگراتا ہوتا تھا، پھر وہ تیاری کر کے دلہن کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ دلہن کے گھر جب بارات جاتی تھی، بارات کی رسمیں پھر جو ہوتی ہیں مختلف نکاح وکاح وہ ہوتا تھا۔ پھر جو ہے نا تھوڑے دیر کے بعد، فنکشن کے بعد، لڑکی والے حسب توفیق جو ہوتا تھا کہ ایک سویٹ ڈش ہوتی تھی، یا آپ اس کو گڑ والے چاول کہہ لیں یا زردہ کہہ لیں، وہ ان کو کھلا دیا جاتا مہمان نوازی کے طور پر۔ ورنہ اس سے پہلے لڑکی والے بھی اپنی برادری کو کھانا، جس کو 12ویں روٹی بولتے ہیں، وہ اپنے ان کو دے دیتے تھے، جن میں لڑکے والوں کو گھروں میں بھی، کیونکہ ایک ہی خاندان ہوتا تھا، ان کو بھی مل جاتا تھا۔ پھر ان کا ایک مقرر شدہ ایک طے ہوتا تھا جس کو نیندرا بولتے تھے۔ وہ نیندرا جو ہوتا ہے نا ان کو دے دیتا تھا۔ ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا راستے میں، وہ جو ہے نا نیندرا لکھتا جاتا تھا۔ تو ایک اس ٹائم نیندرا کیا ہوتا تھا، 5 روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 10 روپیہ، ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے اس نے کوئی 1000 روپیہ دے دیا ہے۔ وہ صبح پھر برات جب دلہن کے لڑکی سے جاتی تھی، برات کو رخصی ہوتا جو اہتمام ہوتا تھا کرنے کے بعد، وہ جہیز کی بری کی کچھ چند جوڑے لڑکی والے
دکھاتے تھے بھئی یہ زیور لائے ہیں اور یہ کپڑے لائے ہیں. دکھانے کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آتا تھا اس ٹائم ایک دم خاموشی چھا جاتی تھی، کیونکہ ایک جدائی کے لمحات ہوتے تھے اور وہ بچی والوں کو رخصت کرنے کے لیے ماموں، چاچے، بھائی سارے بزرگ اکٹھے ہوتے تھے. وہ آ کے لڑکی والے کو پہلے مرد ملتے تھے پھر عورتیں ملتی تھی. عجیب سا سما ہوتا تھا. لڑکی بیچاری رو 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 کے ارکان ہو چکی تھی. خیر آخر جی پھر ماموں جو ہوتا تھا یا چاچا وہ لڑکی کو پھر سہارا دے کے قرآن کے سائے میں رخصت کرتے تھے. آ کے لڑکے والوں کے گھر میں ٹانگے کا رواج ہوتا تھا. ٹانگوں کو جو آگے پیچھے پردہ کر دیتا، دلہن بیچ میں بٹھا جاتی تھی، دولہا صاحب آگے بیٹھ جاتے تھے، لڑکے والے کے گھر آ جاتے تھے. یہاں آ کے جو ہے نا خاموشی چھاتی، کیونکہ رات کا بھی تھکن ہوتی تھی، پھر برات کی تھکن. یہاں آ کے پھر جو ہے نا اس رات دن خاموش ہوتی تھی. دوسرے دن پھر اس کو وہ دولہا والے، جس کو ہم تو آج کل ولیمہ کہتے ہیں، وہ دولہا والے جو ہے نا پھر ساری رات دیگیں پکتی تھی. دیگیں پکانے والے وہ دیگیں پکاتے تھے جس میں سالن گوشت ہوتا تھا، سالن گوشت اور روٹی ہوتی تھی. وہ بھارویں روٹی کا رواج اس کو بولتے تھے. وہ ہوتا تو میرے خیال میں بہت زیادہ دیگیں پکتی تھی، کیونکہ بھارویں روٹی پورا دیگچوں میں بھر کے لے جاتے تھے، پتیلوں میں، اور روٹیاں بھی ساتھ جاتی تھی. وہ جو ہر گھر میں پھر جب وہ سالن پہنچ جاتا تھا تو وہ اپنے آس پاس کے ہمسائیں جو کہ شرکت شادی میں ان کو بھی دیتے تھے. یہاں تک کہ وہ سالن اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ 2 دیگیں کبھی کبھی ایکسٹرا بھی پکاتے تھے. کچھ لوگ جو شادی میں شریک نہیں ہوتے تھے، جو دور کے ہوتے تھے، وہ سالن خریدنے آتے تھے کہ صرف ٹیسٹ کے لیے، کیونکہ دیسی گھی ہوتا تھا. گوشت چاہے چھوٹا چاہے بڑا، حسب طاقت والے لوگ. تو وہ پھر جو ہے نا 12ویں روٹی فارغ ہونے کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد کھانے پینے کے بعد پھر شام کی تھوڑی سی نشست کے لیے پھر عورتیں جو ہوتے آتی تھی. ایک چھوٹی سی پھر ایک محفل موسیقی جس کو جمر تاڑی کہا جاتا تھا وہ ہوتا تھا. لڑکی والے رشتہ دار قریبی دلہن کو جو ہے نا کچھ سلامی کے طور پر کچھ نوٹ نقدی دیتے تھے، جن میں ان کی جو بڑی بڑی عورت خاتون ہوتی تھی، بزرگ ماں ساتھ، وہ دیکھ رہی ہوتی تھی کوئی کیا دے رہی ہے، کوئی 10 5. یہاں تک پھر جو ہے نا یہ شادی کا جو ہے نا تقریباً اختتام ہوتا تھا. دوسرے دن پھر کیا ہوتا تھا، جب وہ لڑکی والے کے گھر سے ایک ناشتہ آتا تھا جس میں اس ٹائم قتل اماں، دیسی گھی کے قتل امے ہوتے تھے، حلوہ پوری ہوتا تھا اور یہ چھولے ہوتے تھے. یہ ناشتہ دلہن کے گھر سے آتا تھا. سارے رشتے دار بیٹھ کے وہ کھاتے تھے، ہنسی مذاق شغل. 4 پائیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے. مردوں میں امیر غریب یہ کوئی فرق نہیں تھا جیسے آج کل جہاں ہوتا ہے کہ کوئی پیسے والا آ جائے تو اس کو خاص فروغ کو ٹول دیا جاتا ہے، درمیانی لوگ تو ان کو لیتا. اس میں یہ احساس کم مہنگی پیدا ہوتا ہے. اس میں یہ چیز نہیں تھی. اور وہ جو پیسے والا ہوتا تھا وہ بھی یہ چیز کو محسوس نہیں کرتا تھا کہ مجھے کہاں بٹھا دیا ہے نا، وہ بھی محسوس نہیں کرتا تھا. سادہ دور تھا، دل بھی صاف تھے اور ماحول بھی سادہ تھا. دیسی گھی کے کھانے ہوتے تھے، سادہ روٹیاں ہوتی تھی، ان میں عجیب لذت ہوتی. آج کل تو میں جو ہے نا ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا. آج کل محبت چاہت وہ نہیں ہے. ہاں مصنوعی پن بہت ہے. مصنوعی پن یہ کہ خلوص نظر نہیں آتا. اس میں خلوص تھا، محبت تھی، چاشنی تھی. سب لوگ اتنا خوشی کا مجھے لگتا ہے سما ہوتا تھا کہ خوشی پھولے نہیں سمائی جاتی تھی. غریب امیر رشتے دار خوشیوں میں رنگ جاتے تھے. مطلب وہ میں بیان نہیں کر سکتا اس سمجھے شادیوں کی خوشیوں کا رنگ ہوتا تھا. آج تو آپ جائیں آپ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بس بناوٹی جگہ کے بیٹھ کے آ گئے نا. کوئی خوشی ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. تو یہ تھا شادیوں کا اس ٹائم سادگی کا دور تھا. 4 پائیوں کا دور تھا. 4 پائیوں پہ بیٹھتے تھے. ایک ڈش ہوتی تھی میٹھی اور زیادہ سالن روٹی، بس یہ چیزیں ہوتی تھی. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.